مسلسل لاسٹ یہ کہ علماء دیوبند کے ساتھ اتحاد کا کوئی آسان سا اور سمپل سا فارمولہ ارشاد فرما دیں۔ میرے پاس کئی فارمولے ہیں، یہ بیٹھے تو صحیح میرے ساتھ، یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ایک آسان سا فارمولہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف یہ ہمارا اور علماء دیوبند کا مشترکہ وظیفہ ہے، اور دیوبند سے اس کی بہترین شرح بھی شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے عطر الوردہ شرح قصیدہ بردہ۔ باقاعدہ علماء دیوبند اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ یہیں فیصل آباد میں ایک دیوبندی عالم تھے مولانا ضیاء القاسمی صاحب، ان کو بیماری ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور بیماری ہو گئی تھی لقوا کی۔ تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہنے لگے یار وہ حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ امن نورانی، ان سے بھی کہو، اور ادھر انہی دنوں عیسائیوں نے درود و سلام کے بورڈ تھوڑے تھے، ان کو بھی اطلاع کرو تاکہ قیادت کو تو پتہ ہونا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی بہتر ہے۔ میں نے حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیلی فون کیا اور صورتحال بتائی، فرمانے لگے تو ان کا حال کیا ہے، یعنی قاسمی صاحب کا۔ میں نے کہا جی لقوہ ہے بیچاروں کو، دعا بھی فرمائیے گا۔ سن کر فرمانے لگے کہ ہاں ان کو کہیے گا کہ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا ہے، اور علاج بھی انہوں نے بتایا۔ کو پانی کا پیالہ لے کر اس کو سامنے رکھیں اور اس پر بردہ شریف پڑھ کر دم کر کے اس کا پانی استعمال کریں۔ تو میں نے جوابی طور پر قاسمی صاحب کو ٹیلی فون کیا، مولانا ضیاء القاسمی صاحب کو۔ میں نے کہا جی حضرت نے تو یہ آپ کے لیے دوائی بھی دی ہے۔ کیا دوائی دی ہے؟ میں نے کہا جی قصیدہ بردہ شریف اس طرح پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا۔ تو قاسمی صاحب مجھے کہنے لگے میرے پاس تو نہیں ہے قصیدہ بردہ شریف، تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ مجھے بھیجیں۔ تو میں نے پھر لڑکوں کو بازار بھیجا، وہ بازار سے قصیدہ بردہ شریف کے شاید 2 نسخے لائے تھے، الگ الگ چھپے ہوئے۔ تو میں نے دونوں قاسمی صاحب کو بھیجے، وہ یہ وظیفہ کرتے رہے ہیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور علماء دیوبند کے درمیان مشترک ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کا میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آپ کی سوکن، یہ آپ ہی کی تو سخاوت ہے نا۔ دنیا کی سوکن کیا ہے؟ آخرت، یعنی یہ کونین جو ہیں یہ آپ ہی کی تو سخاوت ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، اور آپ کے علم کا جو دریا ہے، پوری قلم کا علم اور پوری لوح محفوظ کا علم، اس دریا کی نہریں ہیں۔ تو بھئی یہ قصیدہ بردہ شریف پر بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور بھی فارمولے ہیں، لیکن علماء بیٹھیں تو صحیح نا۔ اور میں کہتا ہوں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تک اگر میری بات پہنچی ہے تو وہ اس طرف توجہ کریں۔ میں اگرچہ ان کے لیول کا نہیں ہوں، میں طے کر لوں گا، آپ کے جو نمائندہ ہوں گے بھیجے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر فارمولہ بنا لیں گے، اور میں بھیج دوں گا مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب اور آپ دونوں کراچی میں ہیں، تو وقت نکال کر مل لیجیے گا اور اس پر بحث کر لیجیے گا، گفتگو کر لیجیے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم دونوں کا۔ آپ علماء دیوبند یہ نہ سمجھیں کہ بریلویوں سے لڑ کر آپ کو فائدے میں رہیں، اور ہم بھی یہ نہ سمجھیں کہ دیوبندیوں سے لڑائی کر کے ہم کو فائدے میں نہیں۔ ہمارے دشمن اور بہت ہے، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو ان سے کون لڑے گا؟ میری تو گزارش ہے، میں کئی سالوں سے صدا دے رہا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک